بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے شہزادے سعد بن ابو بکر کا تذکرہ پڑھا تھا، اور ان کی مدح میں جو شیخ سعدی نے کچھ کلمات کہے ہیں۔ آج ابو بکر بن سعد بن زنگی جو ایران کے بادشاہ تھے، شیراز کے، تو ان کے دربار کے وزیر اعظم کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ شیخ سعدی نے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے اس دیباچے میں، تو انشاءاللہ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ ان کا نام ہے ابو بکر بن ابو نصر حوائجی۔ ذکر امیر کبیر فخر الدین ابی بکر بن ابی نصر اطال اللہ عمرہ۔ اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو طویل کر دے۔ دیگر اس کے علاوہ عروس فکر من، میری فکر کی دلہن، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عرس سے ہے، عرس شادی کو کہتے ہیں، تو عروس جس کی شادی ہو یعنی دلہن۔ عروس فکر من، میری فکر کی دلہن، از بے جمالی، بے جمالی کی وجہ سے، یعنی بدصورتی کی وجہ سے۔ یہ جو از ہے یہاں، یہ سبب کے معنی میں ہے، از یعنی کی وجہ سے۔ سر بر نے آرد، سر نہیں اٹھاتی، برا اردن اٹھانا، یا سر نہیں نکالتی، یعنی گھونگھٹ سے سر نہیں نکالتی۔ ودیدہ یاس، از پشت پائے خجالت، بر ندارد، اور نا امیدی کی آنکھ، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، از پشت پائے خجالت، خجالت کے پاؤں کی پشت سے۔ پشت پا کہتے ہیں یہ جو قدم ہوتا ہے، یہ جو پاؤں ہوتا ہے، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو پشت پا کہتے ہیں۔ تو میری فکر کی دلہن بدصورتی کی وجہ سے سر نہیں نکالتی یا سر نہیں اٹھاتی، اور نا امیدی کی آنکھ شرمندگی کے پاؤں کی پشت سے برندارد نہیں اٹھاتی۔ برداشتن اٹھانا، بردارد مضارع، تو برندارد نہیں اٹھاتی۔ وَذَرْ زُمْرِ صاحب نظراں متجلی نشود، اور صاحب نظر لوگوں کی جماعت میں، زمرہ کہتے ہیں جماعت کو، اور ودر یعنی میں، اور صاحب نظر لوگوں کی جماعت میں متجلی نشود، جلوہ افروز نہ ہوتی یا نہ ہوگی۔ متجلی جلوہ افروز ہونا، مگر آگاہ، مگر اس وقت کہ متحلی گردد، کہ وہ زیب و زینت اختیار کر لے، بزیور قبول امیر کبیر، امیر کبیر کی قبولیت کے زیور سے، کہ وہ متحلی ہو جائے۔ متحلی حلیہ پہننا سے ہے، حلیہ یعنی لباس پہننا یا زیور پہننا۔ حلیہ کہتے ہیں زیورات کو بھی کہتے ہیں، لباس کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ امیر کبیر کی قبولیت کے زیور سے آراستہ ہو جائے، متحلی ہو جائے، اور زیب و زینت اختیار کر لے، تو اس وقت پھر میری فکر کی دلہن جو ہے وہ یعنی صاحب نظروں کی مجلس میں جلوہ افروز ہونے کی لائق ہوگی۔ اچھا، اب ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ امیر کبیر جو بہت بڑے امیر ہیں، یعنی وزیر اعظم ہیں، عالم عادل اور انصاف پسند عالم ہیں، مظفر و منصور، اور وہ فتح یاب ہے، یعنی ان کی مدد کی گئی ہے،
ظہیر سریر سلطنت، حکومت حکومت کے تخت کے پشت پناہ ہے، یعنی مددگار ہیں۔ ظہیر کہتے ہیں مددگار کو، پشت پناہی کرنے والا۔ مشیر تدبیر مملکت، اور حکومت کی تدبیر یعنی منصوبہ بندی کے مشیر ہیں، مشورہ دینے والے ہیں۔ کہف الفقراء، فقیروں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ کہف اصل میں کہتے ہیں غار کو، یعنی فقیر ان کی طرف آ کر پناہ لیتے ہیں۔ ملاذ الغرباء، ملاذ بھی پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ عربی میں لاذ یلوذ کا مطلب ہے پناہ لینا، تو ملاذ پناہ لینے کی جگہ، یعنی غریبوں یعنی مسافروں کے لیے، غریب کہتے ہیں مسافر کو، تو غریب مسافروں کے لیے وہ ملاذ ہے، یعنی پناہ گاہ ہے۔ مربی الفضلاء، وہ فاضلین کے، عالم فاضل لوگوں کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ محب الاتقیاء، اور متقی لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ افتخار آل پارس، فارس کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہیں، ان کا فخر ہیں۔ یمین الملک، حکومت کے دست راست ہیں، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو۔ ملک الخواص، خاص لوگوں کے بادشاہ ہیں۔ باربک کہتے ہیں نگران کو، جو دربار کا جو ناظر ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو باربک ہیں یعنی وزیر اعظم ہے، دربار کے نگران ہیں۔ فخر الدولت والدین، حکومت اور دین دونوں کا فخر ہیں۔ غیاث الاسلام والمسلمین، اسلام اور اہل اسلام کے مددگار ہیں، فریاد رس ہیں۔ غیاث کہتے ہیں فریاد رس کو، مددگار کو۔ عمدۃ الملوک والسلاطین، ملوک ملک کی جمع بادشاہ کو کہتے ہیں، سلاطین سلطان کی جمع بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو وہ بادشاہوں میں سب سے عمدہ ہیں۔ ابی بکر ابن ابی نصر اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ جو کہ ابی بکر ابن ابی نصر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو طویل کر دے۔ وَأَجَلَّ قَدْرَهُ، اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھا دے۔ اجلال کہتے ہیں اونچا کرنا، بڑھانا۔ وَشَرَحَ صَدْرَهُ، اور ان کے سینے کو کھول دے۔ وَضَاعَفَ أَجْرَهُ، اور ان کے اجر و ثواب کو دوچند کر دے، دگنا کر دے۔ کہ ممدوح اکابر آفاق است، کہ وہ آفاق یعنی اطراف کے، زمین کے تمام اطراف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اکابر ہیں، ان سب کے ممدوح ہیں، وہ سب ان کی مدح کرتے ہیں۔ آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے زمین کے تمام اطراف۔ ومجموع مکارم اخلاق، اور وہ عمدہ اخلاق کا مجموعہ ہے۔ مکارم مکرمہ کی جمع ہے، یعنی شرافت۔ تو مکارم اخلاق یعنی اخلاق کریمہ، اصل میں اس ترکیب کو کہتے ہیں کہ اس میں صفت جو ہے وہ موصوف کی طرف مضاف ہو گئی ہے۔ اصل میں یوں ہے کہ اخلاق کریمہ، تو یہ مکارم اخلاق بن گیا ہے۔ شعر: ہر کے در سایہ عنایت اوست، ہر وہ شخص کے در سایہ عنایت اوست، تو اس کی عنایت اور مہربانی کے سائے میں ہے۔ عنایت او، اس کی عنایت، او جو ہے ضمیر ہے غائب کی، است یعنی ہے۔
گناہش طاعتست تو دشمن دوست. تو اس کا گناہ طاعت ہے یعنی نیکی ہے، وہ دشمن دوست، اور اس کا دشمن جو ہے وہ دوست ہے، یعنی اس کے دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں. جو شخص ان وزیر اعظم صاحب کی عنایت کے سائے میں ہوتا ہے. برہر یک سائر بندگاں، سائر بندگاں یعنی جملہ غلاموں میں سے ہر ایک پر، برہر یک ہر ایک پر، وہ حواشی اور نوکروں میں سے، خدمت گزاروں میں سے. حواشی حاشیہ کی جمع ہے، اور بندگاں بندہ کی جمع ہے. دونوں نوکروں کو کہتے ہیں، خدمت گزاروں کو کہتے ہیں. خدمت معین است یعنی غلاموں اور نوکروں میں سے ہر ایک پر ایک خدمت مقرر ہے، ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر ہے کہ اگر در ادائے برخ اذان، اذان یعنی اس میں سے کسی حصے کی ادائیگی میں بھی، برخ کہتے ہیں حصے کو. تہاون و تکاسل روا دارند، تہاون بھی سستی کو کہتے ہیں، تکاسل بھی سستی کو کہتے ہیں. تہاون و کسل یعنی کہ اگر وہ غلام اور وہ خدمت گزار ان خدمات میں سے کسی بھی خدمت، کسی بھی حصے میں سستی دکھائیں، روا دارند سستی کو جائز سمجھے یعنی سستی دکھائیں، در معرض خطاب آئند تو وہ خطاب کے محل میں یعنی خطاب کے سزاوار ہوں گے. معرض کہتے ہیں پیش ہونے کی جگہ، یعنی وہ مخاطبے اور باز پرس کے سزاوار ہوں گے، لائق ہوں گے. ودر محل عتاب، اور عتاب یعنی غصے کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، یعنی وہ غصے کے نزول کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ان پر غصہ اترے گا. مگر بران طائفہ درویشان، مگر اس درویشوں کی جماعت پر کہ شکر نعمت بزرگان بریشان واجب است، کہ بڑوں کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بر ایشان ان لوگوں پر، ایشان جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، ان لوگوں پر واجب است واجب ہے. و ذکر جمیل و دعائے خیر، اور اسی طرح اچھا تذکرہ کرنا اور دعائے خیر کرنا یہ درویشوں پر واجب ہے. و ادائے چنین خدمت در حد غیبت اولا ترست، اور اس جیسی خدمت کی ادائیگی یعنی یہ جو ذکر جمیل ہے، اچھا تذکرہ ہے اور شکریہ وغیرہ ہے، تو اس قسم کی جو خدمت ہے در حد غیبت اولا ترست، یہ غیاب کی حد میں یعنی غیبوبت اور عدم موجودگی میں بہتر ہے، اولا تر زیادہ بہتر ہے. کہ در حضور این بتصنع نزدیک است، کہ حضور میں یعنی موجودگی میں یہ تکلف کے قریب ہے. یعنی آپ اگر کسی کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں یا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ تکلف اور بناوٹ کے قریب ہے. وآن از تکلف دور، اور وہ جو ہے وآن یعنی وہ جو غیبت میں جو اچھا تذکرہ ہے اور یعنی عدم موجودگی میں جو شکر وغیرہ کے کلمات ہیں تو وہ تکلف سے دور ہے. و اجابت مقرون، اور اجابت کے قریب ہے. مقرون یعنی پیوست، قرن سے ہے، قبولیت کے قریب ہے. یعنی آپ اگر کسی کی عدم موجودگی میں اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ اس کے قریب ہے، قبولیت کے قریب ہے اور تکلف سے دور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں جو وزیر اعظم صاحب کا اچھا تذکرہ کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کا شکریہ، تو میں دربار میں جا کر نہیں ادا کرتا، اپنی جگہ بیٹھ کر، ہم چونکہ درویش لوگ ہیں تو ہم یہیں سے ان کا اچھا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. پشت دوتائے فلک راست شدس خرمی، دوتا کہتے ہیں جو مڑا ہوا ہو. آسمان کی مڑی ہوئی کمر، جھکی ہوئی کمر، راست شد سیدھی ہو گئی، راست یعنی سیدھی، از خرمی
خوشی کی وجہ سے۔ تا چوتو فرزند زاد مادر ایام را، تا جب یعنی کیونکہ چوتو فرزند زاد، چوتو تجھ جیسا، فرزند زاد فرزند پیدا ہو گیا، زادن زائیدن جنہ جب تجھ جیسا بیٹا پیدا ہو گیا، مادر ایام را زمانے کی ماں کے ہاں، یعنی جب زمانے کی ماں کے ہاں تجھ جیسا بیٹا پیدا ہو گیا تو خوشی کی وجہ سے فلک کی، آسمان کی جو جھکی ہوئی کمر تھی، چونکہ آسمان جھکا ہوا ہوتا ہے، یوں نظر آتا ہے جیسے زمین کے ارد گرد، تو اس کی جو جھکی ہوئی کمر تھی وہ خوشی کی وجہ سے بالکل سیدھی ہو گئی کہ جب تجھ جیسا لائق بیٹا پیدا ہو گیا زمانے کی آغوش میں۔ حکمت محض است گر لطف جہاں آفری، حکمت محض است خالص حکمت ہے، گر لطف جہاں آفری اگر جہان کو پیدا کرنے والے کی مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، جہاں آفری جہاں کو پیدا کرنے والا، خاص کند بندے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص کر لے یعنی چن لے، بندے ایک بندے کو، ایک آدمی کو، مصلحت عامرہ عوام کی مصلحت کے لیے، یعنی یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ کسی بندے کو چن لے، مخصوص کر لے عوام کی مصلحت کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے۔ یہاں خاص اور عام سے ایک جو صنعت تضاد ہے وہ ہے۔ دولت جاوید یافت ہر کے نکونام زیست، دولت جاوید ہمیشہ ہمیشہ کی دولت، ہمیشہ ہمیشہ کی حکومت، یافت اس نے پالی، ہر کے نیکونام زیست جو شخص نیک نام ہو کر جیا، نیکونام یعنی نیک نام، زیست زیستن جینا، تو جو شخص نیک نامی میں جیا تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی حکومت پالی۔ کز عقبش ذکر خیر زندہ کند نام را، کز عقبش کہ اس کے پیٹھ پیچھے، کہ اس کے پیچھے، عقب یعنی پیچھے، عقبش اس کے پیچھے، کہ از عقبش کہ اس کے پیچھے اس کا جو اچھا تذکرہ ہے، اس کا جو ذکر خیر ہے، زندہ کند وہ زندہ کر دیتا ہے، نام را اس کے نام کو، یعنی وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ جیسے اب وہ خوشحال خان خٹک کا شعر ہے کہ ملہ آغا چنئی نم نئی نشانشتا تر تل تر تل پخنم پائی خاغلی، کہ مرے ہوئے تو وہ ہیں جن کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان، اور جو معزز لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے ہیں۔ وصف ترا گر کند، وصف ترا اگر تیرا وصف، گر کند اگر کرے، ور نہ کند اور اگر نہ کرے، اہل فضل فضیلت والے لوگ، یعنی اہل فضیلت اور اہل علم لوگ تیرا وصف کرے، بیان کرے یا بیان نہ کرے، ور نہ کند یعنی و اگر نہ کند، اور اہل فضیلت لوگ تیرا تذکرہ، تیرا وصف بیان کریں یا نہ کریں، حاجت مشاط نیست سنگار کرنے والی عورت کی ضرورت نہیں ہے، روئے دل آرام را دل آرام چہرے کو، خوبصورت چہرے کو، دل آرام یعنی ایسا چہرہ جو دل کو آرام بخشے، جو دل کو راحت بخشے۔ مشاطہ مشت سے ہے، مشت عربی میں اس کو کہتے ہیں، کنگھی کو کہتے ہیں، تو مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی، اس سے مراد ہے سنگار کرنے والی عورت۔ تو کہتے ہیں کہ اہل فضیلت لوگ تیری بھلائی بیان کریں یا نہ کریں، جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی سنگار کرنے والی کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہیں سے اقبال نے یہ شعر، یہ مضمون لیا ہے کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اور حافظ کا مشہور شعر بھی ہے کہ ز عشق نا تمام ماں
جمال یار مستغنیست، بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روئے زیبارا، وما علینا الا البلاغ المبین.